الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. میری ماں اور بہنوں، معاشرتی زندگی میں مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. بالفاظ دیگر مرد و عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. گاڑی اسی وقت صحیح راستہ طے کر سکتی ہے جبکہ دونوں پہیے صحیح ہو. میری ماں اور بہنوں، مسلمان عورت جائز رہنا پسند نہیں کرتی. وہ رضا الہی کے لیے، خدمت کے لیے، حقوق و ذمہ داری کی خاطر علم کا حصول ضرور قرار دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ بغیر علم کے عمل اندھیرا ہے، جہالت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مصیبت ہے اور گناہوں کی جڑ ہے. وہ عائشہ رضی اللہ عنہا بن کر دنیا جہالت کے لیے روشنی کا مینار ہوتی ہے. اس کے سامنے عورت تو عورت، مرد بھی ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مسائل کی دریا بہاتی ہے. وہ علم کے بغیر عمل کو ناکارہ جانتی ہے. وہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے اور بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے تو علم کو عمل سے زینت اور عمل کو علم سے روشن بناتی ہے. وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو سنتی ہے تو تھر اٹھتی ہے کہ تم جہنم کی طرف زیادہ جانے والی ہو. ایک عورت نے سوال کیا، کس گناہ کی پاداش میں ہم جہنم میں زیادہ جانے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو لات دان کرنے کی تمہاری عادت ہے، دوسرا شوہر کے حسان، فراموشی اور کفران نعمت. جو عورت اپنی زبان پر قابو رکھتی ہے وہ سیدہ زہرا کو اپنا نمونہ بنا کر شوہر کی خدمت و عطاعت کر کے خاتون جنت کا خطاب پاتی ہے. ام حکیم بن کر شوہر کی اصلاح و نجات کے لیے کوسوں سفر کرتی ہے اور خدا بے زہر سارا کو دلاسا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدموں پر لا گراتی ہے. وہ ام سلیم بن کر ابو طلحہ سے قبول ایمان کے بعد نکاح کرتی ہے. صبر و تحمل کا دامن کسی وقت نہیں چھوڑتی. میری ماں اور بہنوں، وہ اولاد کو بے مہار نہیں چھوڑتی. تعلیم و تربیت میں محنت صرف کراتی ہے. اس کا عزیز لڑکا جب تعلیم دین کے لیے نکلتا ہے تو خدا کے حوالے کرتی ہے اور یہ نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا. اس کی تعلیم و تربیت سے شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اور بابا فرید گنج سکر جیسے بزرگ بنتے ہیں. اسی کی گود میں پلے ہوئے خالد و ابو عبیدہ، طارق و قاسم جیسے شہ سوار بنتے ہیں. وہ اپنی اولاد کو اسلام کے راستے پر قربان کرتے ہوئے ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاتی بلکہ اللہ کے راستے میں قربان کر کے خدا کا شکر ادا کرتی ہے. وہ حضرت خلاصہ بن کر اپنے جوان سال چاروں بیٹوں کو بلا کر اور واسطہ دے کر شہادت کا سوگ دلاتی ہے. جب چاروں شہید ہو جاتے ہیں تو سجدہ شکر بجا لاتی ہے. اس کے اخلاق و کردار اتنے وسیع، اتنے مضبوط اور اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی دوست، دوست تو دوست، دشمن بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں. یہ ہے مومن عورت کی شان، کیونکہ وہ مال و عمل کا چراغ اپنے ہاتھ میں تھام کر خدا کا خواب اپناتی ہے اور اپنی زندگی کا مقصد پہچانتی ہے. اور الدنیا متاع و خیر المتاع المرأة الصالحة. دنیا ایک پونجی ہے اور اس کی بہترین چیز نیک عورت ہے. کا مزداق اپنے کو بناتی ہے. یہی ہے وہ مومن عورت جس کو خدا تعالیٰ اس دنیا سے نوازتا ہے، پھر آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا. میری ماں اور بہنوں، آج کے اس وطن دور میں جبکہ میڈیا کے ذریعہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور انسانی اخلاق کو تباہ و برباد کرنے والے نئے نئے آلات و اسباب ایجاد کیے جا رہے ہیں، شرم و حیا کو مختلف طریقوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایک ماں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ کسی طرح اپنے اولاد کو آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھ سکے. مرد حضرات تو روزی روٹی کی ہی تلاش میں نکل جاتے، بیشتر اوقات بچے ماں کے ہی پاس گزارتے ہیں. اسی لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا سخت ضروری ہے. جب ان کو دین کا تعلیم نہیں ہوگا وہ خود ہی ان فتنوں سے بچ نہیں سکتی، چاہے کہ دوسروں کو بچانے کی فکر کرے. اسی لیے اسلام نے ہر ایک کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت.
بوڑھے ہو یا زبان، چھوٹے ہو یا بڑے، ہر ایک کے لیے دین کی بنیادی باتوں کا سیکھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمام لوگوں کو فتنہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اسی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔